بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں قاری ابرار الحق المدنی بات کر رہا ہوں، میرا رقیہ اور حجامہ سینٹر ہے۔ اچھا، یہ جو لوگ جن کے اوپر روحانی اثرات ہوتے ہیں ان کو دو چیزوں کا مسئلہ رہتا ہے مسلسل، وہ ختم نہیں ہوتا۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ ایک، جسم میں تھکاوٹ اور کمزوری رہنا، دوسرا جسم کے اندر خشکی رہنا۔ ان دونوں چیزوں کو میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کور کرنا ہے۔ اول سب سے پہلے یاد رکھیں کہ روحانی مسئلہ ہے تو اس کے ساتھ رقیہ بہت ضروری ہے، تو تاکہ یہ چیزیں جلدی سے جلدی ختم ہو۔ اور غذا کے طور پر کس طرح ان کو کور کرنا ہے رقیہ کرتے ہوئے، کہ غذا کون کون سی لینی ہے ان دو چیزوں کو کور کرنے کے لیے، کیونکہ جب جسم کے اندر کمزوری ہوتی ہے تو بندہ فیصلہ لینے سے گریز کرتا ہے، بندہ کام نہیں کر سکتا، بندے کی سوچ محدود ہونا شروع ہو جاتی ہے، بندہ دل کرتا ہے میں سویا رہوں، گھر میں سویا رہوں، لیٹا رہوں، اور جسم تھکا تھکا رہے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو شیطان پیدا کرتا ہے، تھکاوٹ کو مسلط کرتا ہے، لیزی پن کو مسلط کرتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام پناہ مانگتے تھے۔ دعا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں من الہم والغم، پریشانی، غم اور پریشانی سے، من الہم والغم والعجز والکسل، لیزی پن، کسل کہتے ہیں لیزی پن کو، تو عاجز ہونا، لیزی پن ہونا جسم کے اندر، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، کیونکہ اس چیز سے بندہ جو ہے نا بہت ساری چیزوں سے رک جاتا ہے، اس کی زندگی رک کے رہ جاتی ہے۔ اب اس کا دل کرے گا، اگر پڑھنے والا ہے تو اس کا پڑھائی کا دل نہیں کرے گا، اگر جاب کرنے والا ہے اس کا جاب کرنے کا دل نہیں کرے گا، اگر بزنس کر رہا ہے تو بزنس نہیں چلا پائے گا صحیح طرح۔ تو یہ وہ چیز ہے جو شیطان پیدا کرتا ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ خشکی ہے، جسم کے اندر خشک، جسم کو خشک کرتا ہے، دماغ خشک ہو جاتا ہے، سر کے اندر خشکی پیدا ہو جاتی ہے، سکن ڈرائی ہو جاتی ہے۔ یہ جو خشکی ہے جسم کے اندر آتی ہے، اس کی وجہ سے پھر بہت ساری بیماریاں جنم لینا شروع کر دیتی ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جسم کو گریس چاہیے ہوتی ہے، جسم کو جو ہے نا گریس چاہیے ورکنگ کے لیے، تو وہ گریس ختم کر دیتا ہے شیطان۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو بندہ کھانا کھاتا ہے وہ کھانا جسم کو بھی نہیں لگتا، کھانا نظام کا ہضم کا جو نظام ہے اس کو بھی خراب کر دیتا ہے، تو جسم کے اندر یہ خشکی اور یہ لیزی پن یہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب ان چیزوں کو کور کیسے کرنا ہے غذا کے طور پہ، یعنی کہ رقیہ ساتھ ساتھ چلانا ہے، اور اس کے ساتھ کون سی غذائیں لینی ہیں تاکہ یہ دو چیزیں، ڈرائنس اور لیزی پن، یہ کیسے کور کرنے ہیں۔ دیکھیں، جو لیزی پن ہے، جو کمزوری ہے، جو تھکاوٹ جسم کے اندر رہتی ہے، اس کو اس طریقے سے کور کرنا ہے کہ صبح صبح اٹھ کے کوئی تقریباً 15 سے 20 گریاں بادام کی رات کو بھگو کے رکھیں، صبح اٹھ کے ان کو چھیل کے ان کو کھا لیں، اور بادام۔ دوسرا، آپ نے شہد لینا ہے، صبح دوپہر شام ایک ایک چمچ بڑا شہد کا لینا شروع کر دینا ہے۔ تیسرا، غذا کے اندر یہ استعمال کرنا ہے کہ آپ نے 7 عجوہ کے دانے، 7 عجوہ کھجور کے دانے صبح لیں، اور 7 عجوہ کے کھجور کے دانے شام کو لیں۔ تو اس طرح جسم کے اندر جو نقاہت ہے، کمزوری ہے، جو طبیعت ڈاؤن رہتی ہے، انشاءاللہ وہ بحال ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور جو ڈرائنس ہے، خشکی ہے، اس کو کیسے کور کرنا ہے؟ اس کو اس طریقے سے کور کرنا ہے کہ اب یہ جو ڈرائنس ہے اس کو آپ نے صبح اور شام نیم گرم دودھ کے اندر، اگر بادام روغن اچھا مل جائے، خالص مل جائے، بہت اچھی بات ہے، تو وہ ڈال کے پئیں۔ نیم گرم دودھ لیں، اس کے اندر 1 ٹیبل سپون جو ہے نا یہ اولیو آئل کا ڈالیں، وہ پی لیں، اور رات کو بھی ایسا کریں۔ جب دیکھیں کہ آپ کا پیٹ لوز ہونا شروع ہو گیا تو اس کو روک دینا، پھر اس کو بند کر دینا، پھر بے شک خالی گرم دودھ لینا شروع کر دیں۔ اور اس کے علاوہ اگر بادام روغن خالص نہیں ملتا، اولیو آئل خالص نہیں ملتا، تو آپ بادام روغن لے لیں، بادام روغن صبح شام گرم دودھ کے اندر ڈال کے پینا شروع کر دیں۔ تو اس کے اندر ایک تو جسم کے اندر گریس ملے گی اور ڈرائنس کم ہوگی اندر۔ اور جب روٹی کھائیں تو روٹی کے اوپر دیسی گھی خالص والا، بازاری نہیں، خالص اگر آپ کو ملتا ہے وہ لگا کے سالن میں بھی ڈال کے وہ کھائیں۔ تو اس طرح آپ کی جو اندر جو خشکی ہے وہ ختم ہوتی جائے گی۔ باہر کیسے کرنا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے
آلیو آئل لے لیں، اس کے اوپر آپ 7 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، 7 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں، 7 دفعہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھیں، 7 دفعہ فلق ناس پڑھیں، پڑھ کے اس آلیو آئل کے اوپر تھو 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 کر لیں، اس طرح دم ہو جائے گا وہ آلیو آئل. تو اس سے رات کو سونے سے پہلے آپ نے خوب اس سے مالش کر لینی ہے، ٹھیک ہے، کریمے شریمے لگانے سے آپ کی خشکی نہیں جانی. تو یہ وہ آلیو آئل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا کہ اس کو استعمال کرو، یہ برکت والا ہے. تو اس کو رات کو سونے سے پہلے استعمال کریں، ایک تو خشکی بھی جائے گی اس سے، اور اس سے شیطان بھی چڑھتا ہے، اس سے اثرات سے بھی نجات ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.